مصطفیٰ جان رحمت تیرا او سلام شمع بز میں اس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نے گائے عنایت پیرا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا او سلام شمع بز میں آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و محبت کا ایک انتہائی مشہور و معروف شعر پڑھا ہے۔ شعر نمبر 46 ہے سلام محبت کا۔ اس میں بھی امام اہل سنت نے نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ ناز کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ آقا علیہ السلام جب کسی بار نظر کرم فرما لیتے، محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ کسی کو دیکھ لیتے تو اللہ کی رحمتیں بھی اسی کی جانب روانہ ہو جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جدھر آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ مبارک اٹھ گئی تو جان میں جان آ گئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے پتھروں کو دیکھا تو ان میں جان آ گئی۔ آقا علیہ السلام نے کنکریوں کو دیکھ کر ہاتھ میں پکڑا تو ان میں زبان آ گئی۔ آقا علیہ السلام نے درختوں کو دیکھا نگاہ ناز سے، نگاہ محبت اور شفقت سے، تو وہ بھی کشاں کشاں آپ کی برگاہ میں آ گئے۔ انسان تو انسان ہے، آقا کی نگاہ جس چیز پر پڑی اس پر بہار آ گئی، اس میں جان آ گئی۔ اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس عنایت والی، اس عطا والی اور اس دینے والی مہربانی والی نگاہ پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہوں۔ آئیے پھر ایک بار محبت سے پڑھتے ہیں۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نے گائے عنایت پیرا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیرا نیچی آنکھوں کی شرموں حیا پر درود، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت تیرا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام شمع بز میں
آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و محبت کا 47واں شعر پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے نبی کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں اور ان کی اولاد کی مبارک ناک کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود۔ نبی کریم علیہ السلام کی اپنی تعلیمات بھی ہیں، قرآن کا حکم بھی ہے کہ اہل ایمان کو اپنی آنکھیں نیچی رکھنی چاہیے، اپنی نظر کو نیچا رکھنا چاہیے، کسی غیر محرم پر نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی اپنی سنت مبارکہ بھی یہی تھی، آپ کا مبارک عمل بھی یہی تھا کہ آپ اپنی مبارک آنکھوں کو، مبارک نظروں کو نیچے رکھتے تھے، راستہ چلتے ہوئے آپ آنکھیں اوپر نہیں اٹھاتے تھے بغیر ضرورت کے۔ اور آپ کی اس کیفیت پر نیچی آنکھوں پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ درود ہو، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود۔ اب آنکھیں نیچا کرنا، آنکھوں کو نیچے کرنا، یہ شرم و حیا کی علامت ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود۔ اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ بینی کا مطلب ناک ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی ناک مبارک ایسی تھی کہ جو انتہائی حسین، خوبصورت، اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا سراپا بڑا حسین بنایا ہے۔ آپ کی ناک مبارک بھی ایسی تھی کہ کائنات میں اور کسی کی ناک کو اللہ نے وہ حسن عطا نہیں فرمایا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، کہ آپ کی ناک مبارک جو تھی اس کی بلندی، اس کی عظمت پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہوں۔ آئیے پھر دعا پڑھتے ہیں۔ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت کے لاکھوں سلام، جن کے آگے چلا امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و محبت کا 48واں شعر پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے پیارے رخساروں کی بات کی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے آقا علیہ السلام کے سر مبارک کے بالوں سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخن تک
ہر چیز پہ سلام بھیجا ہے. آج کا شعر یہ بالخصوص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک رخسار کے بارے میں ہے. آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک ایسے تھے کہ ان کے آگے چراغے کمر جھلملائے. ان کے سامنے چاند کا جو چراغ ہے نا وہ بھی ماند پڑ جاتا ہے. ایک طرف چہرہ مصطفیٰ ہو، ایک طرف 14ویں کا چاند ہو، لیکن مدینے کے چاند کا مقابلہ 14ویں کا چاند نہیں کر سکتا. وہ جھلملا جاتا ہے، اس کی روشنی کم پڑ جاتی ہے. اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی بات نہیں، یہ صحابی رسول کا فیصلہ ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند آب و تاب پہ تھا، سبحان اللہ، اور مدینے کا چاند بھی مسجد نبوی میں جلوہ افروز تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرماتے ہیں میرے دل میں بات آئی ذرا دونوں کا موازنہ کر لوں، سبحان اللہ، کون سے زیادہ حسین ہے. تو بالآخر فرماتے ہیں ہوا احسن عندی من القمر، کہتے ہیں آقا کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین ہے. سبحان اللہ. آج حضرت فرماتے ہیں ان عزاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام. ان کے جو مبارک گال ہیں، مبارک رخسار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، فرماتے ہیں ان کی چمک پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں سلام. آئیے پھر پڑھتے ہیں. جن کے آگے چراغے کمر جھلملائے، ان عزاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ان کے خط کی سہولت پہ بے حد درود. ان کے خط کی سہولت پہ بے حد درود. ان کے خط کی رشاقت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و محبت کا 49واں شعر پڑھا ہے. اس شعر میں امام اہل سنت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک رخسار کا ذکر کیا ہے اور آپ کے قد مبارک کے متعلق اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. آپ فرماتے ہیں ان کے خط کی سہولت پہ بے حد درود. خط کا مطلب ہوتا ہے رخسار، یعنی آقا علیہ السلام کے رخسار مبارک کی سہولت. سہولت کا مطلب ہوتا ہے نرم، ملائم. اب بعض بندوں کے چہرے آپ نے دیکھے ہوں گے، ان کی جلد سخت ہوتی ہے جس سے خوبصورتی میں فرق آ جاتا ہے اور بندہ اتنا حسین معلوم نہیں ہوتا. لیکن آقا کریم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے سراپا بھی ایسا بنایا تھا کہ آپ کا ہر عضو
جتنا حسین ہو سکتا تھا رب نے اتنا حسین بنایا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے رخسار مبارک کی نرمی اور اس کی ملائمت پر بے حد درود، آقا کے رخسار پر درود۔ آقا تو بہت بڑی ذات ہے نا جی، بہت بڑی شان ہے نا آپ کی، آقا کے رخسار پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے حد درود، نرم اور ملائم رخسار پر بے حد درود۔ پھر فرماتے ہیں ان کے قد کی رشاقت پہ لاکھوں سلام۔ قد ہائٹ آقا علیہ السلام کی، رشاقت کا مطلب عمدگی، اعلیٰ ہونا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک اعلیٰ کیسے تھا؟ اعلیٰ ایسے تھا کہ آپ جب اکیلے ہوتے تو انتہائی مناسب قد آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، لیکن جب کسی محفل میں جاتے تو سب سے اونچے آپ نظر آتے تھے۔ اللہ اکبر، سب سے آپ اونچے آپ نظر آتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے تاج والے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے قد مبارک کی عمدگی پر، اس کی بہترین ہونے پر، اس کے اچھا ہونے پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہوں۔ آئیے ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں۔ ان کے قد کی سہولت پہ بے حد درود، ان کے قد کی رشاقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے، جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا 50واں شعر پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے نبی کریم علیہ السلام کی رنگت پر سلام بھیجا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک جیسا رنگ عطا نہیں فرمایا۔ کوئی گورا ہے، کوئی سانولا ہے اور کوئی مٹیالہ ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو مختلف رنگ دیے ہیں۔ کچھ انسانوں کے چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے چہروں پر نظر ٹک جاتی ہے کہ اللہ نے اسے کتنا حسین بنایا ہے، اور ان حسینوں میں سب سے حسین جسے بنایا وہ ہمارے آقا علیہ السلام۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کریم علیہ السلام کا رنگ مبارک ایسا چمکدار تھا، ایسا حسین تھا، ایسا خوبصورت تھا کہ اس
رنگ کی چمک ڈائریکٹ جا کے تاریک دلوں پہ پڑتی اور وہ دل جگمگانے لگ جاتے. دیکھیے نا کتنے لوگ تھے جو تاریک دل والے تھے، لیکن جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو پھر وہ ایسے ہی چمکے کہ وہ اوروں کے چمکانے کا ذریعہ بن گئے. چمک تو اچھے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو آقا علیہ السلام کا حسین رنگ، خوبصورت رنگ، اور یہ صرف اعلیٰ حضرت کی عقیدت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اعلیٰ حضرت کا ہر شعر عقیدت پہ مبنی ہے، مبالغہ اڑائی نہیں ہے. آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان کے لیے ایک اعلیٰ حضرت تو کیا پوری مخلوق لگ جائے نا، تب بھی آپ کی عظمت کو سمجھ ہی نہیں سکتے، بیان کرنا تو دور کی بات ہے. لیکن اعلیٰ حضرت نے اپنی محبت کا اظہار کیا، فرماتے ہیں اس چمک والی رنگت پہ ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہوں. آئیے پھر اس شعر کو پڑھتے ہیں. جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين والمعصومين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الهادين المهديين، وعلى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وعلينا معهم أجمعين. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونظرا رحمة وعقلا كاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفيقا إحسانا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء الله نصيبا وجنة فردوسا ونعيما مقيما. وصلى الله تعالى على خير خلقه وأولي عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.